وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امام صاحب کا افطار کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ جب امام صاحب کو افطار کرنے کے لیے ایک عورت نے اپنے گھر بلایا تو اس عورت نے ان پر کیا الزام لگایا، جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ اس کی حقیقت جان کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے دوستوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار حیدرآباد کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے۔ وقت کے پابند تھے اور تقوی والے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ دوستوں، اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی اس امام صاحب کی دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا، اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت و افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ دوستوں، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوستوں، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی اس دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو پیسے وہاں پر نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈوایا مگر اس کو وہ پیسے کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ شوہر نے بھی ان پیسوں کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی کہ شوہر نے بھی یہ کہا کہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر غور فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا، اور اس گھر میں ہمارے سوا ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب ہی نے اٹھایا ہے اور وہ ان پیسوں کو چرا کر لے گئے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت دی، مگر امام صاحب نے ہمیں بدلے میں یہ صلہ دیا۔ مگر ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے امام صاحب سے کترانے لگا۔ دوستوں، یہ گھٹنا کو پورا ایک سال بیت گیا۔ پھر دوسرا رمضان آیا۔ رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ دوستوں، شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار بھی دعوت دی گئی۔ شام کے وقت امام صاحب آ گئے۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح سے دے دیجیے گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ پوچھیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر نہیں ملے، اور آپ کے سوائے ہمارے گھر پر اس وقت کوئی بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے ہی لے لیے ہیں۔ کہ آپ نے وہ پیسے لیے تھے؟ تو یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔
یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس دن میں نے دسترخوان کے قریب کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسے باہر نہ اٹھ کے چلے جائیں، اس لیے میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ امام صاحب کیا بات ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے، آپ لوگوں نے مجھے جھوٹا کیا ہے، رسوا کیا ہے، بلکہ میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے۔ اگر کوئی ایک بار بھی، صرف ایک بار قرآن پاک کو کھول کر بھی دیکھ لیتا تو تمہیں تمہارے پیسے مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی ہوئی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اسے کھول کر دیکھنے لگا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے اس کے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور اس شخص کی بیوی بھی بہت شرمندہ ہوئی اور قرآن پاک کو وہ شخص چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی مانگنے لگا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب آپ سے وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، آپ سے ہر روز قرآن کی تلاوت کرے گا۔ پیارے دوستوں، اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ ہمارے اسلام میں مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے امت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سنت مقرر کیا ہے، لیکن ہماری اسلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گناہ بھی مقرر کیا گیا ہے، جیسا کہ کسی پر تہمت لگانا، خاص کر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کا گناہ، اور خاص کر کے روزدار عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ پاک کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو کسی بے گناہ پہ تہمت لگائے۔ اسلام میں سب سے زیادہ ایسے لوگوں کو گنہگار مانا جاتا ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔